میری ماں کو میں کہہ دوں اس کو روڈ مین شاعر آپ اس کی چادر مت اتارو، یہ کوئی غیر آئینی بات ہے، کوئی غیر قانونی بات ہے. تو اس پہ میرا ایف آئی آر ہوا. یہ ایف آئی آر تو میرے لیے گولڈ میڈل ہے. یہ ایف آئی آر تو میں تو سیاسی کارکن ہوں. 302 کا مقدمہ ہو، دہشت گردی کے مقدمے ہوں، تو انشاءاللہ روزانہ کرتے رہے، میں روزانہ بولتے رہیں گے، روزانہ چیک پوسٹوں پہ ہم احتجاج کرتے رہیں گے. جو ہماری ماں کی تذلیل کرتا ہے اس کے خلاف ہم بولیں گے اور روزانہ بولیں گے، ہر روز بولیں گے. بلوچستان کسی بندوق والے کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، میرے باپ کی جاگیر ہے. ابھی جب سے 2.5 سال مجھے ہو گئے تو 3 ایف آئی آر ابھی بطور ایم پی اے میرے ہوئے ہیں. ایک گوادر کا ایک دیہات ہے سر جو میں نے صوبائی اسمبلی میں تقریر کی. میرے خیال میں پاکستان میں واحد پارلیمنٹیرین میں ہوں کہ مجھے اسمبلی تقریر پہ میرا 2 ایف آئی آر ہوئے ہیں. اسمبلی کے اندر کی تقریر پہ. ایک قلعہ عبداللہ میں ہوا ہے اور ایک ہمارا سر دیہات ہے دشت کا گوادر میں وہاں ہوا ہے. اور اسی طرح ابھی ایف آئی آر میں ایک چیک پوسٹ پہ جا رہا تھا خود ابھی چند دن پہلے. میں نے وہاں دیکھا کہ مین روڈ پر تمام مرد حضرات کھڑے تھے. مین روڈ پر جو ہے نا ہمارے سیکورٹی کے لوگ ہماری بلوچ خاتون کو گاڑیوں سے اتار کر اس کو کہہ رہے کہ برقع اتارو، چادر اتارو. میرے آنکھوں کے سامنے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، میری آنکھوں کے سامنے مین روڈ پر. کوئی کمرے میں نہیں، کسی کمرے میں نہیں، کسی بند کمرے میں نہیں، کسی خفیہ جگہ پہ نہیں، کوئی خاتون افیسر بھی نہیں ہے. مرد پولیس سیکورٹی کے لوگ ہیں، مرد حضرات ہیں. اور مین روڈ پر تمام مردوں کے سامنے میری بہنوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا چادر اتارو، ہم تصویر بناتے ہیں، اپنا برقع اتارو، ہم تصویر بناتے ہیں. تو اس پہ میں نے کہا، اترا میں اپنی گاڑی سے، میں نے کہا ہم بلوچ اتنے بے غیرت نہیں ہیں، ہم اتنے برے نہیں ہیں کہ آپ ہماری بہنوں کو جو ہے گاڑی سے اتار کر کے اور مین شاہراہ پر، مین روڈ پر اس کو کہیں کہ برقع اتارو، چادر اتارو. میں نے احتجاج کیا، میں نے وہاں حکام تک بات پہنچائی، ویڈیو بنایا. لیکن اس ویڈیو میں کون سی بری بات تھی؟ میں اپنی غیرت کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے پردے کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے اہمیت کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بہن کی عزت کی بات کر رہا ہوں، اپنے ماں کی عزت کی بات کر رہا ہوں. کون سی میں نے اداروں کے خلاف بات کی؟ اس میں کس افسر کے خلاف میں نے بات کی؟ کس ملک کے خلاف میں نے بات کی؟ کون سے غیر آئینی میں نے بات کی؟ کیا میری ماں کو میں کہہ دوں اس کو روڈ مین شاعر آپ اس کی چادر مت اتارو، یہ کوئی غیر آئینی بات ہے، کوئی غیر قانونی بات ہے؟ تو اس پہ میرا ایف آئی آر ہوا. یہ ایف آئی آر تو میرے لیے گولڈ میڈل ہے. یہ ایف آئی آر تو میں تو سیاسی کارکن ہوں. 302 کا مقدمہ ہو، دہشت گردی کے مقدمے ہوں، تو انشاءاللہ روزانہ کرتے رہے، میں روزانہ بولتے رہیں گے، روزانہ چیک پوسٹوں پہ ہم احتجاج کرتے رہیں گے. جو ہماری ماں کی تذلیل کرتا ہے اس کے خلاف ہم بولیں گے اور روزانہ بولیں گے، ہر روز بولیں گے. بلوچستان کسی بندوق والے کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، میرے باپ کی جاگیر ہے. کسی کو کیا ایسے کوئی میں اپنی ماں کی توہین برداشت کریں گے چہراہوں پر، وہ بندوق کے زور پر پھر ویڈیو بنا رہے میرے خلاف، کرپشن کی، فلان کی، پورے کمپین شروع کر دی ہے، پوری کمپین شروع کر دی ہے. تو اس لیے میں ان کے جوتوں کی نوک پر رکھتا ہوں، ان کے مقدمات کو، ان کے تمام مقدمات کو مجھے گرفتار کریں، ایف آئی آر کے پر گرفتار بھی کر دیں. انشاءاللہ میں کسی صورت خاموش نہیں رہیں گے ان دہشت گردوں کے خلاف جو میری ماں کی توہین کرتے ہیں، میری بہن کی توہین کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ تو میں حقیقتاً میں گولڈ میڈل سمجھتا ہوں. میں سیاسی کارکن ہوں، روزانہ ایف آئی آر کریں، میں اس کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں، اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. اور انشاءاللہ میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میرے جو ایف آئی آر میری کارکردگی ہیں، ستارہ امتیاز ہیں، یہ تمغہ جرت ہے میرے لیے. کیا ہے، کیا کہتے ہیں جو 23 مارچ کو ایوان صدر مملکت لوگوں کو دیتے، کچھ کیا بھی نہیں ہوتا ہے وہاں مل جاتا ہے، ستارہ امتیاز ہے، پتہ نہیں کیا ہے. تو مجھے یہ جو ایف آئی آر ہے میرے لیے ستارہ امتیاز ہے. یہ روزانہ دیتے رہے، میں روزانہ بولوں گا. جماعت اسلامی تو ہر اتحاد میں شامل رہی. آئی جی آئی کا اتحاد بنا، جماعت اسلامی شامل ہوئی، کامیاب ہو گئے، وزارتیں لے لی، جماعت اسلامی کو بھول گئے. ایم ایم اے بنایا، وزارتیں لے لی، سب ہوا، اسلام بھی بھول گئے، جماعت اسلامی کو بھی بھول گئے. اے پی ڈی ایم میں کیا بنا، اتحاد بنے، وزارتیں لے لی، حکومتیں لے لی، جماعت اسلامی کو بھول گئے، عوام کو بھول گئے. اس لیے جتنی اتحادیں بنتی ہیں یہ جمہوریت کے لیے یا آئین کی بالادستی کے لیے
یا یہاں عوام کے حقوق کے لیے وہ لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف عمران خان جب وزیر اعظم تھا کراچی سے اسلام آباد تک ایک لانگ مارچ نکلا تھا کہ میں مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ، وہ لانگ مارچ کہاں ہے؟ ابھی لانگ مارچ ہے نہیں ہے، کہاں ہے وہ لانگ مارچ والے، کہاں ہے وہ دھرنے والے، کہاں ہے وہ لوگ؟ اس لیے یہ جو اس کی بات نہیں ہے کہ جمہوریت بال اس بات ہے کہ مجھے خدمت کا کیوں موقع نہیں دیا، اصل جنگ اس بات کا ہے، اس لیے ہم اس میں شامل نہیں ہیں، ہم نے اتحادوں میں شامل نہیں ہیں۔ اگر کوئی متفقہ چیز آ جاتی ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بالکل عوام کے مفاد میں، ہم ضرور شامل ہوں گے، لیکن ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے اور خدمت کی جنگ ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ میں زیادہ خدمت گزار ہو سکتا ہوں، شہباز شریف کو کیوں موقع دیا ہے؟